بےنظیر کیا سمجھتی ہیں، کیا جو چینجز کی گئی ہیں وہ بہتری کے لیے ہیں، اور جیسے عطا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید شفافیت لائیں گی اور عدالتی نظام اور پروسیس بہتر ہوگا، اس میں کتنا وزن ہے؟ علینا، پہلا سوال تو ہم سب کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ کیوں کیا گیا؟ اتنی کیا جلدی تھی، اتنی کیا ایمرجنسی تھی؟ آپ نے تو نیشنل اسمبلی کا سیشن اتوار تک کو بلا لیا، تو اس قانون کو بھی لے آتے، جو ترمیم کرنے جا رہے تھے نیشنل اسمبلی کے سامنے رکھتے، تھوڑی بہت ڈیبیٹ ہو جاتی، ووٹنگ ہو جاتی، لیکن اتنی جلد بازی کیا تھی؟ کیوں آج ہر حالت میں یہ آرڈیننس جو تھا وہ پروملگیٹ ہونا تھا؟ اس کی مجھے تو ایک ہی وجہ نظر آتی ہے علینا، کہ اگلے 1 مہینے کے لیے جب تک اگلے چیف جسٹس نہیں آتے، آپ جو کمیٹی ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا، جو بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے سپریم کورٹ کی کہ بینچ میں کون بیٹھے گا، کس بینچ کے سامنے کون سا کیس لگے گا، اس میں آپ تبدیلی کریں۔ اس وقت اس بینچ کے 3 ممبران تھے، جیسے آپ نے بتایا، جسٹس قاضی فائزی صاحب اور 2 سینئر موسٹ ججز۔ یہ پچھلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں لکھا ہوا تھا کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے۔ اب آپ نے اسے تبدیل کر کے کہہ دیا کہ چیف جسٹس بیٹھیں گے، سیکنڈ سینئر موسٹ جج بیٹھیں گے، کیونکہ اس کا تو اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور جو تیسرے جج ہوں گے وہ چیف جسٹس بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے اور نامنیٹ کریں گے کہ وہ کون ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جسٹس منیب اختر ہوں۔ تو اب ایک یہاں پہ عجیب بات یہ ہے لینا کہ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون پی ڈی ایم کی حکومت لا رہی تھی تو تب کہہ رہی تھی کہ دیکھیں، ہم نے جو ایک بینچ فکسنگ کا مسئلہ تھا سپریم کورٹ میں، جو سارے چیف جسٹس جو تھے وہ خود بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے کون سا کیس کہاں لگے گا، کون سے بینچ پہ لگے گا، وہ ہم نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ہم نے وہ جو پاور ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے ایک کمیٹی میں، لیکن یہاں پہ تو آپ نے اس کو پھر سے چیف جسٹس کو امپاور کر دیا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اکیلے بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تیسرے جج جو ہوں گے کمیٹی میں وہ کون ہوں گے۔ تو ایک طرح سے چیف جسٹس کی میجورٹی ہو گئی نا۔ میں صرف موجودہ چیف جسٹس کی بات نہیں کری، اگلے چیف جسٹس سے بھی ہو سکتا ہے یہ اپلائی ہو اگر آرڈیننس ایکسٹینڈ ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ علینا مجھے تو یہ لگتی ہے کہ 1 مہینے کے لیے یہ قانون، یہ آرڈیننس آپ چلائیں، کمیٹی میں آپ تبدیلی کریں، اس دوران آپ کوشش کریں گے کہ آئینی ترمیم لانے کی آپ کوشش کریں گے تاکہ جو اگلے چیف جسٹس ہیں، اور اگر آپ کے نمبر پورے ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو ریزرو سیٹ کے پی ٹی آئی کی اگر ان کو ریزرو سیٹ یہ لے لیتے ہیں تو ان کے نمبر پورے ہو جائیں گے، تو پھر اگلے چیف جسٹس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ ہو، کیونکہ آئینی ترمیم کے جو ڈرافٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی ہے وہ نامنیٹ کرے گی اور وزیر اعظم کو بھیجے گی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس بنے، اور اگر وہ بن جاتے ہیں تو اس کا بھی توڑ ہے حکومت کے پاس۔ وہ آئینی ترمیم میں کہتے ہیں کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے آئیں گے اور سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ ویسے ہی تھوڑے بہت کم ہو جائیں گے۔ تو اصل مقصد تو علینا مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ایک تو کمیٹی میں تبدیلی کی جائے کہ جیسے ہوا ہے، جسٹس منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے اس وقت کے لیے ابھی ان کو باہر کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ابھی کے لیے ایک شارٹ ٹرم میجر استعمال کیا جائے اس پہ، اور بعد میں آئینی ترمیم کر کے اس مسئلے کو حل ہی کر دیں، سپریم کورٹ کے پاورز ویسے ہی ڈائلیوٹ کر دیں گے۔ فخر، جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بنایا تھا، اسی حکومت نے بنایا تھا، تو پیچھے تھاٹ پروسیس یہ تھا کہ جو چیف جسٹس کی اجارہ داری یا اس کی ڈکٹیٹوریل پاورز ہیں ان کو ختم کیا جائے، لیکن دوبارہ سے اب ترمیم کر کے اپنی ہی کی ہوئی قانون سازی کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا ہے۔ کیا معاملہ وہی ہے جو بے نظیر جس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ عطا صاحب کا موقف غلط ہے؟ دیکھیں علینا، یہ جو ابھی آرڈیننس آیا ہے اس میں 4 بنیادی جو چیزیں آپ نے بھی گنوائی ہیں۔ ایک تو یہی کہ جو بینچ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے وہ اس کی ایک انہوں نے حیت تبدیل کر دی ہے۔ دوسرا 184(3) والا جو ہے اس میں آپ کو یہ پہلے ریزنز بتانی ہوگی کہ یہ مفاد عامہ کے لیے کس اس میں ہے، تو یہ بھی۔ اور تیسرا جو پھر کہ جو پہلے کیسز ہوں گے وہ پہلے سنے جائیں گے، جو نئے ہوں گے وہ بعد میں سنے جائیں گے۔ اور چوتھا جو ٹرانسکرپٹ کے حوالے سے، دیکھیں یہ 3 چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہیں، خاص طور کے اوپر جو اگر آپ دیکھیں 184(3) کا ہم نے دیکھا تھا ماضی میں جو ایک اختیارات استعمال کیے جاتے تھے، لامحدود اختیارات تھے چیف جسٹس کے پاس کہ وہ کسی بھی اس میں وہ 184(3) کو لگا کے وہ مقدمہ لگا لیتے تھے۔ اور جو دوسری بات، جو دوسرا ایک پوائنٹ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس آرڈیننس میں ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے کیسز ہوں گے وہ پہلے سنے جائیں گے، جو نئے ہوں گے وہ بعد میں۔ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو عدلیہ کا
ایک ہم نے جو ایک پریکٹس دیکھی ہے کہ ایک فرمائشی پٹیشن وہ دائر کروا دی جاتی ہے اور اگلے دن اس کی سماعت مقرر کر کے اس کے اوپر من پسند جو بھی وہ فیصلے بھی دے دیے جاتے تھے، اور تو یہ اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈیننس نہیں بلکہ قانون میں اس کو وہ لانا چاہیے حکومت کو۔ اور تیسرا ٹرانسکرپٹ والا بھی کہ اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی، جتنی بھی اس کی جو سماعت ہوتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو مس رپورٹ کیا جاتا ہے یا اس کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن جو پہلے والی آپ نے بات کی، جو ایک پہلا پوائنٹ ہے خاص طور کے اوپر جو بینچ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، دیکھیں اس میں پہلے بھی ماضی میں یہی ہوتا تھا کہ جو چیف جسٹس کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے تھے، جو بینچ کانسٹیٹیوشن کرنے کے حوالے سے اس کا توڑ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں وہ کیا گیا کہ چیف جسٹس کی اجارہ داری بینچ کانسٹیٹیوشن سے وہ کم کر کے اس کو ڈیوالو کیا جائے اور 2 یا 3 ججز میں وہ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بھی اثرات کوئی درست نہیں سامنے آئے، جن کی میجورٹی ہوگی وہ اپنی اجارہ داری قائم کر دیتے ہیں۔ اب 2 ججز اگر ایک سائڈ پہ ہیں اور چیف جسٹس ایک سائڈ پہ ہے تو وہ جو 2 باقی ہیں ان کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک انٹینٹ کے ساتھ وہ کیا گیا تھا وہ بھی اس کو پورا نہیں ہوا، اور اب یہ دوبارہ وہ کیا گیا ہے جس انٹینٹ کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید وہ آگے کوئی اس کا وہ کوئی ٹرانسپیرنٹلی اس کا جو یوز ہے وہ نہیں نظر آ رہا۔ تو اس کی کوئی جو ایک لانگ ٹرم کے لیے ہمیں جو پارلیمان کو اس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی۔ جہاں تک یہ آرڈیننس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ ون ٹائم کے لیے یا آگے اس کو انیکٹ مجھے نہیں لگتا یہ کیا جائے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں اس میں سیاست ہو رہی ہے۔ پہلے اگر چیف جسٹس اپنے اختیارات کے ذریعے بینچ اپنی مرضی کے بناتے تھے، تو اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ دیکھیں اگر اب ایک جج چھٹی پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عدالتیں بند کر دی جائیں یا پھر بینچز بنانا ہی چھوڑ دیں کیونکہ جج صاحب نہیں ہوں گے، کمیٹی پوری نہیں ہوگی، تو پھر اس کے لیے ہم جو ہے وہ سائلین اس طرح وہ کرتے رہیں گے، مقدمات کا انتظار کرتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے کچھ ریمیڈیز ہو سکتی ہیں، جیسے کل ہم بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے تھے کہ اگلا جو سینئر جج ہوتا اس کو لگا دیتے، یہ چیف جسٹس کی ثوابدید پہ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ اس بات سے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا حکومت کو اس حوالے سے کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ وہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ اس میں کوئی شک اس طرح کی ڈال دیں کہ اگر کوئی کمیٹی کا ایک ممبر غیر حاضر ہے تو پھر جو نیکسٹ سینئر موسٹ ہو اس کو وہ کر دیا جائے۔ جو چیف جسٹس کو انہوں نے دے دیا تو وہ پھر وہی جو پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر جس انٹینٹ کے ساتھ وہ کیا گیا تھا شاید اس کو انہوں نے بالکل اس کی نفی کر دی ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن پھر ہمیں وہی جو حقیقت ہے اس کا بھی وہ دیکھنا ہوگا کہ اگر جج نہیں ہے تو پھر عدالتیں تو بند نہیں کی جا سکتی، کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ضروری تھا۔ سر اس کا حل تو بتایا نا متوجہ بے نظیر، ایک بات مختصر دیکھیں، ابھی بھی میجورٹی سے ہی فیصلے ہو سکتے ہیں نا، ابھی بھی ضروری نہیں ہے مشاورت سے، ابھی بھی 2 ایک سائڈ پہ جج ہو سکتے ہیں اور ایک سائڈ پہ ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ پہلے کیا مختلف تھا اور اب کیا مختلف ہے، ایسا کون سا کوئی بہتر بینچز بن جائیں گے، پہلے صحیح نہیں بن رہے تھے۔ دوسری بات یہ جو باقی چیزیں ہیں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کے ترمیم میں، میری رائے میں تو الینا یہ ساری ونڈو ڈریسنگ ہے جو ہمیں بتا دی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ہم ٹرانسپیرنسی لانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ذرا واہ کریں حکومت کی۔ اصل مقصد تو یہی ہے جو پہلا کلوز ہے، جیسے آپ نے دیکھا آئینی ترمیم میں بھی انہوں نے آرٹیکل 9 میں انوائرمنٹ ڈال دیا اور پھر اس پہ بار بار بات ہوتی تھی کہ دیکھیں ہم نے انوائرمنٹ ڈال دیا سیکیورٹی اور فنڈامنٹل رائٹس میں، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ تو ہم سب کو پتا ہے، آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے اس کا اصل مقصد کیا تھا۔